عوام تک ہماری آواز پہنچی انشاءاللہ۔ یہ پنجاب کے اندر جو بلدیاتی انتخابات اور جمہوریت کے اہم ترین جو بلدیاتی اداروں کے لیے ایک قانون سازی کا عمل کچھ عرصہ پہلے شروع ہوا، اس کی ابھی تک ہم نے آپ کے سامنے کوئی تفصیلات پیش نہیں کی۔ اس کی کچھ وجوہات بھی بتائیں گے، آج تک کیا ہوا ہے وہ بھی بتائیں گے، اور کیا ہونے جا رہا ہے اور اس قانون کے اندر کیا نقص ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کا بیسک بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 2016 کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون نے کامیابی کے ساتھ الیکشن کا انعقاد کر کے اور 58,000 سے زیادہ الیکٹڈ لوگوں کو وجود میں لا کے اور پورا ایک بلدیاتی حکومتوں کا انفراسٹرکچر کھڑا کیا۔ جیسی حکومت آئی 2018 کے بعد عمران خان کی پی ٹی آئی نے کے پی کے میں کسی بلدیاتی ادارے کو ختم نہیں کیا۔ نون لیگ کے جہاں جس صوبے کے اندر اکثریت اداروں کی تھی، وہاں ایک جنبش قلم سے 58,000 الیکٹڈ بلدیات کے جو نمائندے ہیں ان کا وجود ختم کیا، اور بزدار کی قیادت کے اندر پنجاب کو ایسی گورننس کے اندھیروں میں جھونک ڈالا جس کو آج تک پنجاب کی عوام برداشت کر رہے ہیں کتنی مشکلوں سے۔ 30 مہینے کے لیے کوئی بلدیاتی ادارے نہیں تھے۔ یہ وہ بلدیاتی ادارے ہیں جن کا آئین ان کی ایگزسٹنس کو انشور کرنے کا کہتا ہے۔ 30 مہینے عمران خان نے بلدیاتی اداروں کے بغیر سویج کی مصیبت، سٹریٹ لائٹس کے نہ ہونا، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا نہ ہونا، روڈ کے ریپیئر کا نہ ہونا، ڈینگی کے اندر پورے پنجاب کے اندر تباہ کاری کا آنا، یوریا کا کنٹرول نہ ہونا، لوکل گورنمنٹ جن اداروں کے اندر اور جن معاملات کے اندر گورننس کی مدد کر سکتی تھی اور ایفیکٹو رول شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پنجاب کہاں پہنچ چکا ہوا تھا، اس کو تمام کو بلدیاتی اداروں کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی ایک بہت بڑا عثمان بزدار کی قیادت کے اندر یہ دھچکا ملا۔ اب کیا ہوا؟ 30 مہینے کی جدوجہد کے بعد ہماری پارٹی کے لوگوں نے ورکروں سے لے کے اور جو لیڈر صاحبان تھے سب نے ایک عدالتی جنگ کنٹیسٹ کی، اور سپریم کورٹ نے مہربانی کر کے انصاف کی بنیاد کے اوپر ہمارے والے اداروں کو، جس کو عمران خان نے بدنیتی اور ناانصافی سے ختم کیا تھا، ان کو دوبارہ بحال کیا۔ بحالی کے بعد بھی 7 مہینے ہم لوگ لور پھرتے رہ گئے۔ یہ 58,000 جو الیکٹڈ نمائندے تھے اور ان کو اپنی سیٹوں کے اوپر نہیں بیٹھنے دیا، اور محض 2 مہینے پہلے دسمبر سے ان کو اجازت ملی کام کرنے کی۔ 2 مہینے میں کیا کام ہونا تھا؟ یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود پی اے سی کی ہمیں پنجاب اسمبلی کے اندر پارلیمانی نظام کو بھی عمران خان نے نقصان پہنچایا۔ اس کے اندر جو احتساب کا بہت اہم ترین جو عمل ہوتا ہے، جس کے ذریعے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنتا ہے، حمزہ شہباز شریف نے بننا تھا، اس کے باوجود نہ بنانے کے باوجود اسٹینڈنگ کمیٹی سے ہم لوگ بالکل کٹ آف ہوئے ہیں اسی کی بیسس کے اوپر۔ اس کے باوجود حمزہ شہباز شریف صاحب نے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے انسٹرکشنز دی، اور لوکل گورنمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا نون لیگ حصہ بنی۔ نہ صرف نون لیگ حصہ بنی بلکہ اس نے تمام جماعتوں کو انکلوڈ کروانے کی بھی انسسٹ کیا۔ یہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی تھی کہ بلدیاتی اداروں کا جو قانون بن رہا ہے اس میں کنسنسس کوئی کریٹ ہو جائے گا، جمہوریت کے لیے بہتری آ جائے گی، ہم لوگ ایک بہتر ماحول کی طرف چلیں گے، کیونکہ ان کا بلیف ہے نون لیگ کا کہ جمہوریت بغیر بلدیاتی اداروں اور لوکل گورنمنٹس کے بغیر بالکل ادھوری ہے۔ ہم نے اس میں حصہ لینا شروع کیا۔ اس کی 6 یا 7 میٹنگز ہوئی۔ آج سے 1.5 ہفتہ پہلے میٹنگز ہونا بند ہو گئی ایک دم پراسرار طریقے سے۔ پھر 1.5 ہفتے کے بعد ایک نوٹیفیکیشن ایشو ہوا، جو پرسوں رات کو 11 بجے اس کا ایک دم ایک خبر آئی کہ وہ میٹنگ بھی کینسل ہو گئی ہے۔ کیوں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی، یہ عمل کیوں روکا گیا؟ 222 شقیں ہیں اس قانون کی۔ پی ٹی آئی والوں کو بالکل اس بات پہ فٹ بیٹھتے ہیں کہ بغیر قانون پڑھے ان کے ایم پی ایز آ کے اپروو کر دیتے ہیں، بغیر قانون پڑھے کابینہ میں اپروولز ہوتی ہیں۔ جب ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر بیٹھ کے کلاز بائی کلاز ریڈنگ کی بات کی تو وہ خود حیران ہوتے تھے کہ یہ کلاز کدھر سے آ گئی ہے اور یہ کلاز کدھر سے آ گئی ہے، اور یہ وہ چیزیں تھیں جو کابینہ اپروو کر چکی ہوئی تھی پہلے ان کی، اور اسی آرڈیننس کی ایکسٹینشن کی بیسس کے اوپر آج الیکشن کمیشن اپنا کام کر رہا ہے۔ تو ہم نے جب یہ معلوم کیا کہ یہ الیکشن کمیشن جو کام کر رہا ہے، یہ اگر آرڈیننس ان پلیس ابھی رہتا ہے اور پارلیمان کوئی قانون پاس کر لیتی ہے
تو وہ پارلیمان کا بنایا ہوا قانون جی پریسیڈنس لے گا, اس کے ذریعے الیکشن ہوں گے آرڈیننس کے. انہوں نے کہا اگر یہ کام کسی ایک خاص مرحلے سے آگے پہنچ جاتا ہے جو کہ حلقہ بندیاں وغیرہ ہیں, اس کے بعد اس آرڈیننس کے تحت الیکشن ہوگا, کوئی قانون کی اور کسی پارلیمان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تو پارلیمان کے اوپر بھی شب خون ماری ہے یہ پی ٹی آئی, پارلیمان کے حقوق بھی وہ لوگ ختم کر رہے ہیں. ہم نے صرف ابھی تک 82 شکیں پڑھی ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی میں, 222 شکیں ہیں. ہم نے نون لیگ نے ایک ایک شک کو پڑھ کے قانونی ایکسپرٹس کے ساتھ مل کے 100 سے زیادہ امینڈمنٹس تیار کیے ہیں. ہمیں آج خوف ہے جس کی وجہ سے ہم آئے ہیں کہ جس طرح پہلے پنجاب اسمبلی کے اندر بغیر قانون کے اوپر بحث کیے ہوئے یہ لوگ قانون پاس کر دیتے تھے, یہ عمل نہ ہونے جا رہا ہو اگلے چند دنوں میں. اگر ہوگا تو ہم یہ آرڈیننس بیسڈ الیکشن کمیشن, جو آرڈیننس بیسڈ اگر الیکشن جی کروائے گا تو اس کے اوپر سخت ہمارے تحفظات ہوں گے, کیونکہ یہ ریورسیبل نہیں ہے ہمارے قانون کے ذریعے. اور پروونشل اسمبلی کا یہ جو اتنا برا جی ریکارڈ ہے, یہ بھی ہمیں کسی بھی صورت میں اس کا آئندہ ہونا یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. سپریم کورٹ کی ڈیسیشن آئی کچھ دن پہلے, اس قانون کے سپریم کورٹ کی ڈیسیشن کے مطابق آئین کے سخت اس کی جی کانٹرڈکشن ہے, ہمارے اعتراضات ہیں. آئین کے یہ لا باقاعدہ قانون یہ اس وقت جس شکل میں ہے وہ جی متصادم ہے. اب آپ کو ایک میں ایگزامپلز دیتا ہوں 5-6, پھر اس کے بعد عطا صاحب سے گزارش کروں گا وہ بات کریں گے. انہوں نے کہا ہے کہ میٹروپولیٹن کارپوریشنز, ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن بڑھائی جائے گی, اس کا نام دے دیا ایک شہر کا انہوں نے, چاہے وہ جو بھی شہر ہو, اسی شہر کی آبادی جتنے, ضلع کے ہیڈ کوارٹر پنجاب کے اندر 2 اور ہیں, شیخو پورہ ہے اور جی رحیم یار خان ہے, ان کو میٹروپولیٹن کارپوریشن بننے کا اختیار کیوں نہیں ہے, کیوں نہیں دیا جا رہا, صرف گجرات کا کیوں ہے؟ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آبادی کے لحاظ سے اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کی کرائیٹیریا کے اوپر آپ بنائیں نا, ایک نام کے اوپر کیوں بنا رہے ہیں؟ عمران خان تمہیں یاد ہے نیپوٹزم کی بات کرتے تھے, تو یہ قانون اور جی نیپوٹزم کا یہ واقعی مثال ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی حکومت کے اداروں کو جن کو ہم نے قانون کے اندر انشور کیا تھا کہ وہ ضلع کی حکومت کے پاس بااختیار ہوں گے, آپ نے لفظ استعمال کیے میں, یعنی جس دن مرضی چاہیں ایجوکیشن, ہیلتھ, پاپولیشن ویلفیئر, کسی چیز کا اختیار بلدیاتی اداروں سے اٹھا لیں. میں کا لفظ کا کیا مطلب ہے؟ پھر آپ نے سی ایم اور بیوروکریسی کو اور صوبائی حکومت کو اتنا اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ کسی دن اٹھا کے ایک 25 لاکھ کے ووٹ بینک سے آیا ہوا کارپوریشن کا ہیڈ یہ ضلع کے میئر کو کسی مفروضے کی بنیاد کے اوپر ہٹا سکتے ہیں. عوام کا جو ووٹ ہے اس کی کیا اس چیز کے اندر اہمیت ہے؟ تو ہم لوگ نہیں چاہتے کہ آرٹیکل 140A کی ڈائریکٹ وائلیشنز ہیں, ای وی ایم کی مشینوں کے تحت کرنا چاہ رہے ہیں. ہم نے اپنے اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر پوچھا کتنی مشینیں ضرورت ہوں گی, اگر آپ پنجاب کو 3 فیز میں بھی کرواتے ہیں تو ایک فیز میں کتنی مشینیں ضرورت ہوں گی؟ 65,000. کتنے لوگ ٹرینڈ ضرورت ہوں گے؟ 2 لاکھ سے زیادہ. 15 مئی سے پہلے 65,000 ای وی ایم کی مشینیں خریدنا, 2 لاکھ لوگوں کو اس کے اوپر ٹریننگ دینا, کیا یہ جی ممکن ہے؟ الیکشن کمیشن نے 37 آبزرویشن لگا کے دی ہوئی ہے اس مشین کے متعلق, وہ پہلے آبزرویشنز ختم ہونی ہیں. آئی ووٹنگ کی بات ہے, سیم ڈے الیکشنز نون لیگ بڑی کلیئرلی چاہ رہی ہے. ریزروڈ سیٹس کا انہوں نے کہا جو پینل جیت کے آئے گا تمام مائنورٹیز, خواتین, لیبر, کسان, سارا پینل اس کا ہوگا, یعنی اپوزیشن کا کوئی خواتین کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی, لیبر کی نہیں ہوگی, کسان کی نہیں ہوگی, یوتھ کی نہیں ہوگی. یہ تو ٹوٹل ڈیموکریسی کے بیسک پرنسپلز کے خلاف ہیں چیزیں. میونسپل کارپوریشنز اور ٹاؤن کمیٹیز انہوں نے ختم کر دی. 350 پنجاب کے شہروں میں رہنے والے لوگوں کو اپنے آپ کے اوپر حکومت کرنے کا اختیار ختم کر کے وہ لوگ ضلعوں میں لے گئے, اور ضلعوں کے ووٹ کے لیے بھی ان کو محروم رکھ رہے ہیں. بیسکلی شہروں کے لوگوں کو ڈس انفرینچائز کیا جا رہا ہے. یہ بڑا سیریس ایک ایلیگیشن ہے جو آئین کی روح کے خلاف ہے. 350 حکومتیں کا ایک جنبش قلم سے انہوں نے ختم کر دیا. دوسرا, یونین کاؤنسلز کو مختلف نام دی جا رہے ہیں, نیبرنگ کاؤنسل, ولیج کاؤنسل. آپ کا اینیول ڈیولپمنٹ پلان جو ہوگا وہ سیکریٹری اپروو کر سکے گا اگر آپ نے 2 مہینے میں نہ کیا کسی بہانے, یعنی اس حکومت کا کوئی اختیار نہیں ہوگا, سیکریٹری لاہور میں بیٹھا اپروو کرے گا. لوکل گورنمنٹ کمیشن کی جو قیام ہے اس کی ان کو کچھ سمجھ نہیں ہے. تو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں, ہم ان ساری چیزوں کو رکھ کے اس حکومت کو وارن کر رہے ہیں, اگر آپ نے پارلیمانی پروسیس اس کو بائی پاس کیا, اگر آپ نے آرڈیننس کی بیسس کے اوپر کیا
تو ہم اس کے لیے نہ صرف اسمبلی کے اندر اس کا احتجاج کریں گے بلکہ اس احتجاج کو روڈز کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون انشاءاللہ حمزہ شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر لے کے آئے گی، اور پنجاب دیکھے گا کہ ہم نے بلدیاتی اداروں کے حقوق کے لیے کس طرح فائٹ کریں گے انشاءاللہ۔ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سارا کام جب تک پارلیمانی پروسیڈنگز پوری نہ ہوئیں اس کو روکا جائے، کلاز بائی کلاز ریڈنگ کیا جائے، کنسنسس کریٹ کیا جائے، اگری کریں کہ ٹاؤن کمیٹیز اور میونسپل کمیٹیز کا قیام دوبارہ ہوگا اور ان کے لوگ ضلع میں بھی ووٹ کر سکیں گے اور لوکل گورنمنٹ کو امپاور کریں، ورنہ انشاءاللہ ایک ایسی تحریک جی چلے گی جو پی ٹی آئی کو اپنا آئندہ مستقبل کی 7 پشتوں کے لیے یاد رہے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت جب سے براجمان ہے، جو گراس روٹ لیول پہ اختیارات کی منتقلی ہے اس کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ 58,000 منتخب لوکل باڈیز کے نمائندوں کو گھر بھیجا گیا اور ہم نے ایک قانونی جنگ لڑی لاہور ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس جد و جہد کے نتیجے میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی اور 58,000 لوکل باڈیز کے نمائندوں کو سپریم کورٹ نے بحال کیا۔ اور یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کے باوجود کئی ماہ تک بحالی کے آرڈرز پر عمل درآمد نہ کیا گیا اور لوکل باڈیز کے نمائندوں کو ان کے دفتروں میں جانے کی اجازت نہ دی گئی۔ یہ حکومت کے جمہوری رویوں کے خلاف ہے، جمہوریت کے فروغ کے خلاف ہے، جمہوریت کے استحکام کے خلاف ہے، اور ان کو ایک مضبوط لوکل باڈیز کا سسٹم سوٹ نہیں کرتا۔ ہم نے قوم کی وسیع تر مفاد میں کہ ایک عام پاکستانی شہری کو سہولیات اس کے دروازے تک ملیں اور ایک حقیقی معنوں میں ریپرزنٹیٹو اور مکمل طور پر گراس روٹ لیول پر ایک لوکل باڈیز کا نظام آئے، ہم نے اسپیکر صاحب کی قائم کردہ کمیٹی میں اپنے اراکین کو بھیجا اور اس میں شرکت کی اور اپنی تجاویز دیں۔ مگر اب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جس طریقے سے پنجاب کو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چلایا جا رہا ہے اسلام آباد سے، اور ایک ڈمی جس کو کوئی جانتا نہیں ہے، عثمان بزدار کو یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عمران خان صاحب اسلام آباد سے پنجاب کو کنٹرول کرتے ہیں اور ان کا جو دل چاہتا ہے وہ قانون بھی نافذ کر دیتے ہیں اور پالیسیز بھی وہی بتاتے ہیں کہ کیا ہوں گی۔ اب ہم نے جب اس کمیٹی میں شرکت کی تو ہمیں یہ آواز سنائی دے رہی تھی کہ قانون وہی ہوگا جو عمران خان صاحب اسلام آباد سے حکم صادر فرمائیں گے، کیونکہ وہ بادشاہ سلامت ہیں اور وہ ہر طرح سے اپنی مرضی اس صوبے پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس اسمبلی کا کیا فائدہ، اور ادھر وزیر اعلیٰ کو بٹھانے کا کیا فائدہ اگر آپ نے سارے معاملات بنی گالا سے چلانے ہیں۔ تو یہ کمیٹی میں ہم گئے اور ابھی جو پرسوں کمیٹی کی میٹنگ ہونی تھی، اچانک اطلاع ملی کہ کمیٹی کی میٹنگ پوسٹ پون کر دی گئی ہے اور نئی میٹنگ کی اطلاع آئے گی، اور وجہ نہیں بتائی گئی، نہ اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے نہ حکومت کی طرف سے۔ تو وجہ ایک ہی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو قانون لایا گیا ہے جس میں تمام تر اختیارات سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو دیے گئے ہیں، اس میں رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے، اور اس قانون کو جس طریقے سے وہ بنایا گیا ہے ایز اٹ از اسمبلی کے ذریعے پاس کروانے کی
کوشش کی طریقے سے پاس کرنا ہے جس شکل میں اس کو ڈرافٹ کیا گیا ہے. تو یہ پنجاب کا صوبہ ہے 12 کروڑ آبادی کا. مسلم لیگ نون پنجاب کی سب سے بڑی جماعت ہے. تو ایسا تو ہم ہونے نہیں دیں گے. سب سے پہلے ہم جو ویس غازی صاحب نے بھی بات کی, جو اس قانون میں ای وی ایم کے تحت الیکشن کرانے کی شک ہے, اس پہ ہمارا کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہم اس کو رد کرتے ہیں. ای وی ایم کے تحت الیکشن کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ نہ کیا جائے. ابھی تک کسی نے ای وی ایم کے حوالے سے پنجاب میں نہ قائد حزب اختلاف سے نہ ہماری پارلیمانی پارٹی سے کسی نے ای وی ایم کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. اور یہ اس کے اخراجات کون برداشت کرے گا, اس کی شفافیت کی گارنٹی کون دے گا؟ جو لاکھوں لوگوں کی ٹریننگ ہونی ہے وہ ٹریننگ کون کرے گا؟ جو عام ووٹر ہے اس کے لیے آگاہی مہم کب شروع ہوگی, اس کو شعور کیسے دیا جائے گا؟ تو کیونکہ یہ عادت پڑ گئی ہے الیکشن چوری کرنے کی, جس طرح ڈسکا میں ہوا, ابھی تک ڈسکا کے مجرموں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا, اور اسی وجہ سے مری کا سانحہ ہوا. کمشنر گجرانوالا گلزار شاہ, جس کا نام اس رپورٹ میں لکھا ہوا تھا کہ ڈسکا میں اس نے الیکشن چوری کیا ہے, یہ غیر ذمہ دار افسر ہے, یہ مجرمانہ غفلت کا مرتکب ہے, تو اس کو انعام کے طور پہ کمشنر راول پنڈی لگایا گیا. اور جب لوگ سردی میں ٹھٹر رہے تھے وہ اپنے گھر میں سویا ہوا تھا. یہ ہوتا ہے جب آپ قانون کے مطابق نہیں چلتے. تو یہ الیکشن چوری کی جو عادت ہے, یہ اب ای وی ایم کے ذریعے اس صوبے میں لوکل باڈیز کا الیکشن چوری کرنے کا ایک منصوبہ بنایا جا رہا ہے. یہ قابل قبول نہیں ہے. ای وی ایم کے تحت قطعاً لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ممکن نہیں ہیں, اور اس کی وجوہات میں آپ کو بیان کر چکا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ شہری علاقوں میں میونسپل کمیٹیاں جو موجود تھیں ان کو ختم کر دیا گیا ہے بغیر مشاورت کے, اور ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. تو یہ لوگوں کو ان کے ووٹ کے حق سے محروم کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے ضلع کا ایک میئر ہو اور دیہاتی علاقے کے لوگ بھی اس کو ووٹ دیں اور شہری علاقے کے لوگ بھی اس کو ووٹ دیں, تو ایک شخص 2 ووٹ کیوں نہیں کاسٹ کر سکتا؟ اور میونسپل کمیٹی کے ووٹ کیوں نہیں کاسٹ ہو سکتے؟ تو یہ شہری علاقوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں زیادتی کی گئی ہے. اور میونسپل کمیٹیز ایک بہت اہم ستون ہے کسی بھی ایک ضلع کی لوکل گورنمنٹ کے اندر. اور دیکھیے ای وی ایمز کا ابھی تک نہ کوئی ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہوا ہے, نہ سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لیا گیا ہے. پنجاب 12 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے, اس میں بغیر ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کے, اور دیکھیے اس کی شفافیت کی گارنٹی کون دے گا ای وی ایمز کی؟ اور 2 لاکھ لوگوں کو ٹریننگ کون دے گا؟ 15 مئی کو آپ نے الیکشن کا اعلان کر دیا ہے اور فروری شروع ہو چکا ہے, اور ابھی تک اس حوالے سے نہ کوئی ٹریننگ ہوئی ہے نہ کوئی آگاہی مہم ہے. یہ پی ٹی آئی کی الیکشن چوری کرنے کی ایک مذموم کوشش ہے. اس کو ہم رد کرتے ہیں, اور ای وی ایم کے تحت لوکل باڈیز کے الیکشن قابل قبول نہیں ہیں. گورنمنٹ نے راتوں رات نوٹیفیکیشن کر دیا اور شہری علاقوں سے میونسپل کمیٹیاں ختم کر دیں. تو یہ اختیار کس نے آپ کو دیا کہ آپ اسمبلی میں جائے بغیر اس طریقے سے یہ راتوں رات نوٹیفیکیشن لے آئیں کہ اب شہری علاقوں میں میونسپل کمیٹیاں ختم ہو جائیں گی؟ تو شہری علاقوں میں شہریوں تک سہولیات کون پہنچائے گا؟ اور کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ میونسپل کمیٹی کے ساتھ ساتھ ضلع کا ووٹ ایک شہری جو شہری علاقے میں ہے وہ اپنی میونسپل کمیٹی کے چیئرمین کو بھی ووٹ دے, وہ ضلع کو بھی ووٹ دے؟ اور یہ اسلام آباد سے عمران نیازی صاحب ڈائریکٹلی لوکل باڈیز پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے دل بڑا کیا, ہم کمیٹی میں گئے, ہم نے بیٹھ کے مشاورت بھی کی, مگر اب جس طریقے سے حکومت یہ معاملات چلا رہی ہے, یہ کر کے دیکھیں ای وی ایم کو, ہم لوکل باڈیز کے حوالے سے احتجاج کریں گے. پہلے بھی 58,000 منتخب نمائندوں کا استحصال کیا گیا, ان کو ٹینیور کمپلیٹ کیے بغیر گھر بھیجا گیا, اور اب آپ دوبارہ صرف سیکٹری لوکل گورنمنٹ کے اختیارات ان میں اضافہ کیا گیا ہے اس آرڈیننس کے تحت. ہم سیکٹری لوکل گورنمنٹ کے اختیارات کو نہیں تسلیم کرتے.
جو شخص عوام کے ووٹ لے کر آئے گا اس کے اختیارات کو تسلیم کریں گے. اور اس بل کے اندر بہت کمیاں کوتاہیاں موجود ہیں, اور یہ الیکشن چوری کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے, جلد ہی مسلم لیگ نون احتجاجی مظاہروں کا ایک شیڈول جاری کرے گی, اور شہر شہر یہ احتجاج آپ کو نظر آئیں گے. پنجاب کے اندر ہمارے 58,000 لوگ موجود ہیں لوکل باڈیز کے, اور یہ آپ کے خلاف نو کانفیڈنس کر چکے ہیں. لیڈر آف اپوزیشن حمزہ شہباز شریف نے بھی اس پہ ایک میٹنگ لی, تفصیلی اس بل کا جائزہ لیا گیا ہے, اور ہم مسلم لیگ نون اختیارات کی منتقلی چاہتے ہیں گراس روٹ لیول تک. یہ لوکل باڈیز کے نہ ہونے کی وجہ سے آج تک جو یہ شہروں میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہیں, جو شہروں کی تباہ حالی ہے, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, تو یہ لوکل باڈیز کے بل پہ ابھی بھی ٹائم ہے. اگر مشاورت نہ ہوئی اور یک طرفہ فیصلے عمران نیازی نے اسلام آباد سے بیٹھ کے کیے تو ہم احتجاج بھی کریں گے, اور یہ بل انشاءاللہ منظور نہیں ہونے دیں گے. یہ پنجاب کی عوام کی حق کا معاملہ ہے, ان کے جمہوری حق کا معاملہ ہے, اس پر ڈاکہ نہیں ڈلنے دیں گے. اور مزید بات اس پہ اویس لغاری صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور اس کمیٹی میں شریک بھی تھے, وہ ذرا دوبارہ اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. ہم نے جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا, ہم نے پچھلے 1 مہینے سے اپنی سخت ریزرویشنز کے باوجود اسٹینڈنگ کمیٹی کا حصہ بنے. کوئی حکومت نے کچھ نہیں پہچانا ہماری بات, چیزوں کو لے تو لال کرتے گئے. 1.5 ہفتے سے کوئی کمیٹی کی میٹنگز ہی نہیں ہو رہی. وقت گین کیا جا رہا ہے تاکہ 8 تاریخ کو تمام حلقہ بندیوں کی جو لسٹیں ہیں وہ جی چسپاں ہو جائیں, اور اس کے بعد ارریورسبل پروسیس ہو. اس کے بعد قانون بنتا بھی رہے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سرکار, سیکریٹری, چیف منسٹر, پروونشل منسٹرز کے ہاتھ میں اگر اختیارات رکھنے ہی ہیں تو پھر لوکل گورنمنٹ سے 25-25 لاکھ ایک ضلع سے ووٹ دلوا کے کسی کو با اختیار جی بنانے کا ڈھونگ کیوں رچایا جا رہا ہے؟ ایک سیکٹری, ایک وزیر اعلیٰ, ایک جی وزیر بغیر پراپر لوکل گورنمنٹ کمیشن کی ہیئرنگز کے, بغیر اپیلنٹ ٹرائبیونلز کے 25-25 لاکھ ووٹ لینے والے حکومتوں کو اگر ایک اپنی قلم کے دستخط سے فارغ کر سکے, آج ایم این اے اور ایم پی اے کو کوئی فارغ کر سکتا ہے جب تک اس کی کانسٹیٹیوشن کو وہ وائلیشن نہیں کرتا. تو یہ بلدیاتی جو ادارے ہیں یہ ایسی مفت کے, یہ لوگ ہم بیٹھ کے اس کے اندر اتنی ہیوی انویسٹمنٹ پورا ملک کرے گا, اس کے اوپر جی خرچہ ہوگا. انہوں نے تو قانون میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے اخراجات لوکل گورنمنٹ کے فنڈ سے لیے جائیں گے. اس جتنی بڑی احمقانہ حرکت کوئی ہو نہیں سکتی. یعنی اربوں روپے کا خرچہ وہ کوڑا کرکٹ اکٹھے کرنے والے جو فنڈز ہیں وہ اب اخراجات ہوں گے, مشینیں خریدی جائیں گی اور ان کے فنڈز اس کے اوپر خرچے ہوں گے الیکشن کو ہولڈ کرنے کے, جو صوبائی اور وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ مختلف ہر قسم کے تضادات ہیں اس میں پارلیمان کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اس میں عمران خان ایک اور یو ٹرن مار رہا ہے. خیبر پختونخوا میں جہاں اس کی اپنی حکومتیں تھیں اس کو جاری رکھا اپنی پی ٹی آئی کی, ہماری حکومتوں کو 2019 میں ختم کر دیا, اب یہ دوبارہ ایکسیپٹ کرے گا. تو ہم ان تمام چیزوں کو رد کرتے ہیں, اپنے احتجاج کا حق رکھتے ہیں, اور اگر صوبائی اسمبلی کے اندر قوانین کے مطابق یہ چیزوں کے اوپر عمل نہ کیا گیا, ایک ایک شک کے اوپر بحث کرنے کی ہماری امینڈمنٹ کے اوپر وقت نہ دیا گیا, تو یہ جو پنجاب اسمبلی کے اندر پچھلے کئی مہینوں سے ایک جی سینسرشپ ڈرائیو ہے نا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی تقریر کو بھی نہیں وہ لوگ جی لائیو دکھاتے, تو اس سینسرشپ ڈرائیو اور ہمارے حقوق کے اوپر ہاتھ مارنے کے اوپر سخت ہم ری ایکٹ کریں گے, اور پورا پنجاب انشاءاللہ ری ایکٹ کرے گا. بہت شکریہ. ازما بخاری صاحب دیکھیے, بائیکاٹ کسی صورت آپشن نہیں ہے. اس وقت بائی الیکشنز آپ دیکھ لیں, خانے وال سے ڈسکا, ڈسکا سے وزیر آباد, وزیر آباد سے خوشاب, مسلم لیگ نون نے بھاری اکثریت سے سارے بائی الیکشن پنجاب کے جیتے ہیں.
اور جو خیبر پختونخوا میں حال ہوا ہے حکمران جماعت کا، تو یہ جو مرضی ترامیم کر لیں، الیکشن میں ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، مگر ان کو استحصال نہیں کرنے دیں گے جس طریقے سے ہو رہا ہے۔ دیکھیے، ایک تو پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 پی ایل جی اے وہ باقاعدہ اکثریت سے اسمبلی سے پاس کروایا گیا تھا، اور اس قانون کے تحت میئرز الگ تھے، ڈسٹرکٹ کاؤنسل چیئرمینز الگ تھے، میونسپل کمیٹیوں کے چیئرمین الگ تھے، ہر لیول کے اوپر اختیارات کو منتقل کیا گیا تھا۔ اور اسی لاہور شہر میں جہاں ہم بیٹھے ہیں، صفائی، سٹریٹ لائٹوں کا نظام، ہر چیز جو ہے وہ میئر کے ذریعے اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے معاملات طے پاتے تھے۔ مگر یہ جو نظام لایا جا رہا ہے، اس کے اندر آپ بل پورا پڑھ لیں، اس کے اندر ہر جگہ پہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو اختیارات دیے گئے ہیں۔ ہم نے تو دیکھیے، جو کورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، کورٹ میں ہمارے مخالفین نے کیس کیا تھا، ہم تو لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کا ایکٹ بہت پہلے لے آئے تھے، اور انہوں نے کورٹ سے کچھ گائیڈ لائنز لی، وہ ان کا حق ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آخری دن تک لوکل گورنمنٹس کو نہ صرف با اختیار کیا، بلکہ صوبائی حکومت کے ساتھ ان کا ایک بہت اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ کیا۔ وہ چاہے دیہاتوں میں صفائی کا پروگرام ہو، وہ چاہے گلی نالی کی کنسٹرکشن ہو، وہ چاہے باقی جو سروسز لوکل باڈیز پرووائڈ کرتی ہیں، ہر سطح پہ میرا خیال ہے بہت کامیابی کے ساتھ ہماری لوکل باڈیز نے پرفارم کیا ہے۔ مگر اس بل میں بہت سکم ہے، یہ اجلت میں کیا گیا کام کئی دہائیوں تک قوموں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اب تک اگر اپوزیشن کی پرفارمنس دیکھی جائے تو منی بجٹ ہو یا کوئی بھی بل ہو، وہ تو آپ روک نہیں سکے، ایون کے جو اس کے چیئرمین سینٹ کے خلاف جو تحریک آئی، تو یہ بل کس طرح سے روکیں گے، اس میں کس طرح سے کیا بیریئر لگیں گے؟ دیکھیے، جہاں تک لوکل باڈیز کے بل کا تعلق ہے، بہت سارے لوگوں سے ایوان کے اندر ہمارا رابطہ ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ضمیر کی آواز پہ پی ٹی آئی کے اراکین اور آزاد اراکین بھی موجود ہیں ایوان میں، اور وہ ناراض، بہت سارے لوگ ناراض بھی ہیں، 5 آزاد اراکین موجود ہیں، 10 کا فرق ہے۔ تو جو حکومت کے اتحادی ہیں ان سے بھی بات کریں گے، یہ عوام کے حقوق کی بات ہے، یہ ہر کسی سے ہم کریں گے ایوان کے اندر، اور ان کو کوشش کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں اور اس بل کو بلاک کیا جائے۔ اس موجودہ شکل کے اندر یہ بل پاس انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے۔ صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی کراچی کا وہ وہاں پہ اسمبلی میں ریپرزنٹیشن نہیں ہے، لیکن ان کا ایک ایکٹیو ہم نے پروٹیسٹ دیکھا، بی ایس پی کا دیکھا، ان کی ریپرزنٹیشن پارلیمنٹ میں نہیں ہے، ایک ایکٹیو ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس لوگ ہیں، موبلائز ہیں، اور وہ بیٹھے ہیں، انہوں نے حکومت کو ناخن چیلنج ہوا کہ مذاکرات نیگوشیشن ہوئی ہیں۔ آپ کی تو پنجاب میں ایک اچھی خاصی اکثریت ہے، لوکل باڈی اسٹرکچر بھی آپ کے پاس ریسنٹ جو ختم ہوا ہے، تو احتجاج اکثر مسلم لیگ نون اور احتجاج دو مختلف چیزیں ہمیں جو ہے وہ لگتی ہیں۔ اور دوسرا گجرات کا جو اسٹیٹس ہے اس کے بارے میں اطلاع یہ ہے کہ حمزہ صاحب کی اس حوالے سے جو فیڈرلائز سب کو ہے گو تھرو ہے۔ گجرات کے اسٹیٹس کی کوئی ایسی بات نہیں۔ دیکھیے پنجاب کے اندر 12 کارپوریشنیں تھیں، 9 ڈویژنل ہیڈ کوارٹر، اور ہماری حکومت نے سیالکوٹ، گجرات اور مری، ان 3 کو کارپوریشن کا درجہ دیا تھا۔ تو اس حکومت نے بھی 9 ڈویژنل ہیڈ کوارٹر اور سیالکوٹ اور گجرات کو شامل رکھا ہے۔ ہمارے بل میں اور ان کے بل میں اس حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ احتجاج کے حوالے سے ادھر بیٹھے ہیں رانا سکندر صاحب، ہمارے چیئرمین رہے ہیں قصور سے، یہ ہماری کمیٹی کے ممبر بھی ہیں۔ تو ہر ضلع کا سبکدوش چیئرمین جو معزول چیئرمین ہے، اس کے نیچے یونین کونسل کے چیئرمین صاحبان، وائس چیئرمین صاحبان، کونسلر صاحبان
کاؤنسلز ہیں اور ایک یونین کاؤنسل میں 10 کی تعداد میں منتخب نمائندے بیٹھے ہیں. تو یہ مسلم لیگ نون کی تنظیم، اراکین اسمبلی اور جو معزول ہوئے لوکل باڈیز کے منتخب اراکین ہیں، یہ سب مل کے جب احتجاج کریں گے، اس کا شیڈول بھی جاری کیا جائے گا. اور جماعت اسلامی کی جو احتجاج رہا ہے وہ ایک منظم جماعت ہے، بالکل ٹھیک ہے، مگر انشاءاللہ ہم کسی جماعت سے پیچھے نہیں رہیں گے اور آپ کو احتجاج نظر آئے گا. بہت پاورز تھی. اب سننے میں آ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو الیکشن کرانے جا رہی ہے 30% جو بجٹ ہوگا صوبے کا وہ ان کو دیں گے لوکل گورنمنٹ. دیکھیے کہنے کی بات الگ ہے مگر اس کا ایک طریقہ کار ہے. اس کا ایک پنجاب فائنانس کمیشن موجود ہے اور مجھے یاد ہے کہ ہم سفارش کر دیں. میرے حلقے میں ترقیاتی کاموں میں میرے سے مشاورت نہیں کی جا رہی، تو میئر کے پاس فنڈ بھی موجود تھے. اور آج آپ نکل کے سروے کر لیں، تو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی مشینیں پہنچتی تھیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ با اختیار ہمارے لوکل باڈیز کے نمائندے تھے، مگر اب اس بل کو اگر باغور اس کا جائزہ لیا جائے تو صرف اور صرف اختیار سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو دیا گیا، باقی سب کو اس میں فارغ کر دیا. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے وائس چیئرمین کو ہر سطح پہ سپیکر بنایا، یعنی وائس چیئرمین کا اختیار نہیں تھا. ہم نے اس کو ریئلائز کیا. یونین کاؤنسل کی سطح پہ، کارپوریشن کی سطح پہ، ضلع کی سطح پہ جو ہاؤس تھا اس کا سپیکر ہم نے انشور کیا کہ وہ وائس چیئرمین ہو. دیکھیے ٹرانزیشن پیریڈ آتا ہے، جب ایک نظام سے آپ دوسرے نظام کی طرف جاتے ہیں، راتوں رات دفتر تیار نہیں ہوتے، راتوں رات گاڑیاں نہیں خریدی جاتی، راتوں رات اختیارات منتقل نہیں ہوتے. کیا ہوا؟ ایک سول ایڈمنسٹریشن آرڈیننس لایا گیا، کیونکہ میئر اور ضلع چیئرمین کے آنے کے بعد ڈپٹی کمشنر اور جو ضلع کے پولیس کے افسران تھے ان کے اختیارات کا تعین کرنا ضروری تھا. اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی. پھر پولیس افسران کے ساتھ، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے افسران کے ساتھ، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے افسران کے ساتھ ہم خود بیٹھے اور ایک سول ایڈمنسٹریشن آرڈیننس بھی لایا گیا. تو پی ایل جی اے 2013 کے بعد اختیارات منتقل ہوئے. وہ ایک ارتقاء کا عمل ہے جس کو ایوولوشن کہتے ہیں. اس نے اپنے ٹائم سے منتقل ہونا ہوتا ہے، راتوں رات نظام تبدیل نہیں ہوتے. مگر ابھی بھی دیکھیں، ہم تو 2 آرڈیننس لائے تھے، ایک کو ایکٹ بنایا اور بعد میں سول ایڈمنسٹریشن آرڈیننس بھی ایکٹ بنا. تو ابھی یہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ تو آ گیا ہے، سول ایڈمنسٹریشن کے کیا اختیارات ہوں گے اس کا بل پہ کسی کی توجہ نہیں ہے. جی بڑی صاحب آج ہمارا لوکل باڈیز کا موضوع ہے. میاں صاحب کی صحت کے والے سے علیحدہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. میرا تو بنوا دو، میرا نہیں بنا ہوا. مجھے میسج آیا کہ میں اہل نہیں ہوں، دکھاتی ہوں تمہیں. نہ تو کس طرح کرا سکتی ہے؟ 66,000 مشینیں خرید لی ہیں ای وی ایم کی، انہوں نے 2 لاکھ لوگوں کو ٹرین کر لیا ہے. کس طرح کرائے گی ای وی ایم کے اوپر؟ یہ تو بالکل ایک حیران کن اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے ایڈیوٹک قسم کا قانون ہے جو اس کو فورس کر رہا ہے ای وی ایم کے اوپر الیکشن کروانے کا، اور ان کے پاس ماحول ہی نہیں ہے. میرے خیال میں پی ٹی آئی الیکشن سے بھاگ رہی ہے. ہماری جو اصل میں شک ہے نا کہ وہ لوگوں کو اختیار کیا الیکشن ہی نہیں کروانا چاہتے، اس لیے یہ شکے بیچ میں ڈال رہے ہیں. سر ساؤتھ پنجاب میں تو اس وقت جو ہو رہا ہے، الیکشن کو چھوڑیں، بیچارے اسکول کے بچوں کو آوارہ جی کتے کھا رہے ہیں، تو وہ لوگ الیکشن کیا کروائیں گے؟ اور عثمان بزدار کیا کروا سکتا ہے؟ اور یہ حکومت ہے اس قابل جو یہ الیکشن کو ہولڈ کرے ان قوانین کے مطابق؟ یہ تو بالکل ایک وہ پارلیمان کے حقوق، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ لوگ پارلیمنٹ کو انڈرمائن کر رہے ہیں.
ہماری اور ہم آپ لوگ کہتے ہیں احتجاج کو نہیں ابھی تک کیا, احتجاج کا وقت تو ابھی آیا ہے. ہم لوگ تو بڑے آرام سے ان کے ساتھ کنسنسس کے لیے قانون سازی کر رہے تھے. قانون سازی سے یہ باغی ہو کے بھاگ چکے ہوئے 1.5 ہفتہ پہلے, کہیں بھی نہیں ہے. راتوں کو ان کی نوٹیفیکیشن کینسل ہو رہی ہے. تو اب تو وقت ہے احتجاج کا, اس لیے تو آج ہم نے شروعات کی ہے. اس میں ایک منٹ ذرا اس میں صرف 2 چیزوں کا اضافہ کر لیں. یہاں آ جائے سمیع بھائی. آپ کی جگہ پہ نہیں, میں ساتھ بیٹھ جاتا ہوں نا. اس میں صرف 2 چیزوں کا اضافہ کر لیں کہ یہ جو آرڈیننس ہے یہ تقریباً 140 صفحات پہ مشتمل ہے, اور ہمارے خیال میں یہ آرڈیننس جو آیا ہے اور جس قانون کے تحت یہ بلدیاتی الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں وہ ایک کالا قانون ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے کہ 140 صفحے کے ڈاکومنٹ میں 76 ٹائمز اختیارات کے حوالے سے سیکٹری لوکل گورنمنٹ کا ذکر ہے. اور اس کو اگر آپ ڈاکومنٹ, آپ جرنلسٹ ہیں, اگر تحقیقی جرنلزم کریں تو ہم آپ کو وہ, ہمارے ساتھ کچھ دوست بیٹھ جائیں, 76 ٹائم پارس کے حوالے سے سیکٹری لوکل گورنمنٹ کا ذکر ہے. تاثر یہ ملتا ہے کہ یہ جو 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ ہے, سیکٹری لوکل گورنمنٹ اس کا وائس رائے ہوگا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے یہ کالا قانون ہے. اس طرح کا قانون پہلے پاکستان کی ہسٹری میں نہیں آیا جس میں آپ ایک بیوروکریٹ کو اختیارات کی تلوار دے کے ان اداروں کے اوپر بٹھا دیں. اور جہاں تک لغاری صاحب اور عطا صاحب نے بھی کہا پروٹیسٹ کا, بالکل پارٹی نے اس کے اوپر پورا لائحہ عمل بنایا ہے. یہاں سوال ہوا کہ سندھ کے اندر وہ کر چکے ہیں, چونکہ ان کا جو بل ہے اسمبلی کے اندر وہ تقریباً 3 ماہ پہلے وہاں پاس ہوا, اور وہاں ایجیٹیشن کی جو موومنٹ سندھ کے اندر ہمیں نظر آئی وہ جب اسمبلی میں وہ قانون پاس ہوا اس دن کے بعد سے یہ شروع ہوا. تو ہمارا مرحلہ ابھی آ رہا ہے. ہم جیسے ہمارے لیڈرز نے کہا ہے کہ سارا جو ہے وہ ہم پہلے اسمبلی کے جو فورم ہیں اس کو ایگزاسٹ کر لیں, اس میں دیکھ لیں کو بہتری آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی. بہت شکریہ. نہیں آ جاؤ نا. دیکھیے پہلے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے. اپوزیشن ہمیشہ ایکشن کا ہی ایکشن دیا کرتی ہے, اور اب حکومت تو ابھی تو بھاگ رہی ہے. اور میری اطلاعات کے مطابق حکومت کے ہاؤس میں سب کچھ ان آرڈر نہیں ہے. ان کے اپنے بہت سارے ایم پی اس سے متفق نہیں ہیں, وزراء اس سے متفق نہیں ہیں, اتحادی متفق نہیں ہیں. یہ میٹنگ بلا کے میٹنگ کینسل کر دیتے ہیں, اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے. حکومت جیسے ہی اس کے اوپر اگر وہ میٹنگ نہیں بلاتی, میٹنگ میں بلڈوز کرتی ہے یا جو ہے وہ ہاؤس کے اندر بلڈوز کرنے کی کوشش کرتی ہے. ہم نے اپنا لائحہ عمل تیار کر لیا ہے, اور جیسے ہی یہ سب کچھ ہوگا تو اس کے بعد ہم بھی اپنے اناؤنسمنٹ کر دیں گے. لیکن ایک بات طے ہے کہ حکومت کے جو اچھے اور سافٹ دن تھے وہ ختم ہوئے. اب اس لوکل باڈیز کو ہم چوری کرنے نہیں دیں گے. 2018 آج بھی پاکستان بھگت رہا ہے, اس سے زیادہ کا پاکستان متحمل نہیں ہے. وہ بعد میں بات کریں گے. جی بہت شکریہ. ہاں دیکھ لیں فراڈ.